ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک عمر بچی کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچارگی تو میں نے کبھی بھی نہ دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ قول یاد آ گیا، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے اور جب وہ اس سے دعا کرتا ہے کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی ہو، غربت افلاس کی ہو، گناہوں کی ہو، کون ہے جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر میں نے وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھ دی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر سے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب کچھ کر کے بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس حیرت کے ساتھ، بھلا رات کی اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا اور کاغذ پر اتنے نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح سے بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب ہم نے تو آپ کو کوئی ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو یہ کیا فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہو گیا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر میں چلا گیا اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر سے ہمارے گھر میں آیا، آنکھوں میں آنسو اور روتی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا، بچی کے لیے دوا اور کچھ گھریلو ضرورت کا سامان لے کر گھر لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ مورل آف دا اسٹوری، دوستو ہر حال میں اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، کیونکہ ایک وہی ہے جو تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔